إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس وأكرمهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنیا والآخرہ۔ محترم حاضرین، اللہ کا پسندیدہ گروہ جس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمکین کا وعدہ کیا ہے، اس کی خصوصیات میں ایک خصوصیت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ یہ مومن کی ایک بنیادی صفت ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے۔ خشیت الہی، تقوی، خوف، یہ اس کی ایک بنیادی صفت ہے۔ بہت سے وسائل ہیں جن کے ذریعے سے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے اور مستحضر رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اصل مطلوب یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس یہ ہمارے ذہن اور دماغ میں حاضر رہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے تو آخرت پر ایمان ہے، آخرت کو مانتا ہے، باس بادل بات کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کی بات کو مانتا ہے، لیکن بات یاد نہیں رہتی۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ذہن پر یہ چیز چھا جائے اور نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ جب تک یہ دل کی کیفیت نہیں ہوگی، عملی آثار اس کے ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایمان کی یہ بنیادی چیزیں اس طرح سے ذہن و دماغ پہ چھا جائیں کہ نظروں سے کبھی یہ چیز اوجھل نہ، ہمیشہ یاد رہے۔ تو اس کے لیے
بہت سی چیزیں ہیں جو معاون ثابت ہوتی ہیں، وسائل استجلاب الخوف من اللہ، خوف الہی کو لانے والی چیزیں اور ذہن اور دماغ میں اس کو تازہ رکھنے والی چیزیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، وہ چیز جو لذتوں کی لذت کو فنا کر دیتے، ختم کر دیتے، اس کو خوب یاد رکھو۔ اور وہ چیز کیا؟ موت۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن سب چھوڑ کے جانا ہے، موت آ جائے گی کچھ نہیں ساتھ جائے گا، سب دھرا رہ جائے گا۔ تو موت کو آدمی اگر کثرت سے یاد رکھے تو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کی تیاری کرے گا۔ اس کو یہ بات یاد رہے گی کہ یہ دنیا ایک عارضی ہے، کب چلا جائے گا کچھ خبر نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے سوال کیا من اکیس الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا سوال یہ تھا کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے، اور سب سے زیادہ دانشمند انسان کون، سمجھدار انسان کون۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جس کا کاروبار سب سے اچھا ہو، اور سب سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہو، سب سے زیادہ اس کے پاس طاقت ہو، سب سے زیادہ اس کے پاس لوگ ہو، ہر طرح کی آسائش ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے کہا اکثرہم ذکرا للموت واشدہم استعدادا لہ، جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار، اور جو سب سے بڑھ کر کے موت کے بعد کے مرحلوں کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے بڑا دانشمند ہے۔ اصل سمجھداری تو یہی ہے کہ جو دائمی زندگی ہے وہاں کامیابی کیسے حاصل ہو اس کے بارے میں ہم سوچیں۔ موت جو آنی ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اس کو یاد رکھیں، آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ آدمی اگر اپنی پوری توجہ دنیا کے لیے لگاتا ہے تو وہ تو بہت بیوقوف آدمی ہے، اس کو عقل مند کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایک عارضی جگہ ہے اور اس کے لیے سو جتن کرے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی یاد ہی نہ ہو، اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی ہے ہی نہیں، نادان آدمی ہے وہ۔ آپ نے کہا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کے مرحلوں کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اولئک الاکیاس، آپ نے کہا یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی سعادت مند ہیں اور آخرت کی کامرانیاں انہی کے لیے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور موت کے بعد قصہ ختم نہیں ہوتا ہے، موت کے بعد برزخ زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے جب قیامت قائم ہوگی، سب کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے اس کا نتیجہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ تو فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو وہاں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آخرت میں انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ یہی اصل کامیابی، یہی اصل منزل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال دنیا میں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک سوار ہے جو اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، اور راستے میں آرام کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھوڑے سے اترا، ایک درخت کے سائے میں آرام کیا، پھر اٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا، روانہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار اسی سائے کو اپنی منزل سمجھ کے وہیں رہ جائے تو اس کا سفر کبھی پورا نہیں ہوگا، اپنی منزل تک کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور ہماری منزل آخرت ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں ہم بوئیں گے وہی وہاں جا کے کاٹیں گے۔ تو اصل کامیابی وہاں کی ہے، جو وہاں عذاب جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ وہاں جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو جائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ جیسے جب رزلٹ نکلتا ہے تو جو طلبہ کامیاب ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اپنا رزلٹ سب کو دکھاتے ہیں، جو ناکام ہو جاتے ہیں منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں، تو وہی حال وہاں ہوگا۔ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی۔ فرمایا وما متاع الحیات الدنیا الا غرور، دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دھوکے کی ایک ٹٹی ہے، کچھ نہیں۔ یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت، یہاں کی دولت، یہاں کی تمام چیزیں سب عارضی ہیں، کوئی چیز نہیں جانے والی۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، دے کر آزماتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے، محروم کر کے آزماتا ہے۔ یہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔ انبیاء کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاقے ہوتے تھے۔ تو یہ دنیا کوئی دارالقرار نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور اصل چیز آخرت ہے۔ تو موت کو یاد رکھنا، کثرت سے یاد رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا خوف دل میں ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا۔ اب اس کے لیے یہ بات بھی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، اکیلے میں جائیے، سلام کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے، بیٹھ کے غور کیجیے کہ یہیں آپ کو بھی آنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کو بھی لوگ لا کر یہیں دفنائیں گے، یہی ٹھکانہ ہے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ جب لوگ پختہ ہو گئے آپ نے کہا کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت۔ آپ نے کہا میں نے منع کیا تھا، اب تم جاؤ قبرستان جاؤ، کیونکہ قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی۔ اکیلے جانا چاہیے اور اکیلے جا کے سوچنا چاہیے ہم کو بھی یہیں آنا ہے، اور یاد کیجئے وہاں آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے جاننے والے ہیں جن کو آپ اپنے کندھے پہ لے کے آئے ہیں اور ان کو قبر میں اتارا ہے، ان کی مٹی میں آپ شریک ہوئے ہیں، ان کے جنازے میں آپ شریک ہوئے ہیں، ہم کو بھی یہیں آنا ہے۔ تو زیارت القبور، قبروں کو جانا عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے،
وہاں آپ جاتے تھے تو مصنون طریقہ کیا آپ نے کہا؟ قبرستان میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول کیا تھا؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم السابقون وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ وَالْمَغْفِرَةَ۔ سلام کیجئے، وہ آپ کے سلام کو سنتے ہیں، سلام کیجئے ان کو، اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اپنی موت کو یاد کیجئے، جنازے میں شرکت کیجئے۔ جب کسی کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائیے تو اس بات کو یاد کیجئے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اسی طرح سے کندھوں پر لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ میت کو غسل دیجئے، عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ایک لاش ہے، جیسے چاہیں گے آپ ہلائیں گے، ڈلائیں گے، نہلائیں گے۔ میت کو غسل دینے سے، اس کو کفنانے سے، اس کا جنازہ کندھے پر لے جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ تو قبرستان جانا یہ موت کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ ہاسپٹلس جائیے، اسپتالوں میں جائیے، دیکھیے کیسے کیسے مریض ہیں۔ کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے برین کا آپریشن ہوا ہے، کسی کے دل کا آپریشن ہوا ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں۔ عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، سبق حاصل کرتا ہے آدمی۔ مریضوں کی عیادت کیجیے، بہت ثواب ہے، مریضوں کی عیادت کیجیے، سبق حاصل کیجیے، اسپتالوں میں جائیے، غریب بستیوں میں جائیے، اپاہج لوگ ہیں، کوڑھی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، ان کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ سے بھی بری حالت میں ہیں، تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ کم سے کم اللہ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے۔ اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیے تو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور زیادہ ریاضت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ سفر میں تھے، وہ چلتے چلتے ان کے پیر کی چپل بھی ٹوٹ گئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں اتنا بڑا عالم اور فاضل، اور میری یہ حالت ہے کہ پیر کی چپل بھی ٹوٹ گئی۔ وہ سامنے مسجد تھی، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو مسجد کے صحن میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پیر ہی اس کے نہیں تھے، دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ جب اس کے اوپر نظر پڑی تو شیخ سعدی فوراً سجدے میں گر گئے، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، کم سے کم میرے پیر تو سلامت ہیں، چپل ہی ٹوٹی ہے، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں۔ اپنے سے اور زیادہ پریشانی کے عالم میں جو ہوگا اس کو دیکھیں گے تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ مختلف تدبیریں ہیں جن سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اچانک خبر آ جاتی ہے، ارے اچھا خاصا آدمی تھا، رخصت ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں سویا، صبح اٹھا ہی نہیں، اٹھانے جا رہے ہیں لوگ، ہلا رہے ہیں، معلوم ہے کہ وہ تو گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کب گزر گیا۔ کس وقت موت آ جائے، کس لمحے سانس کے آنے جانے کا سلسلہ منقطع ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک سیکنڈ موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اجل آ گئی، ختم، آئی حیات، لائی قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، وقت پورا ہو گیا، چلے گئے۔ موت کو یاد رکھیں، اس سے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ان مرحلوں کو یاد کیجیے۔ فرشتے آئیں گے، قبر میں سوال کریں گے، وہی قبر وہ ایک
نعمت کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، راحت کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہ عذاب کی کوٹھری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا عمل ہوگا اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا۔ دوسری چیز جس سے خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، وہ خاص طور سے قرآن کا مطالعہ ہے۔ اور قرآن کی صورتوں میں آپ دیکھیں گے خاص طور سے جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں ایمان کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، میدان حشر کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، سوال کا ذکر ہے، تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اور جب اس پر پڑھیں گے، آپ غور کریں گے تو اسے قیامت آنکھوں کے سامنے جیسے نظر آئے گی، وہ مناظر نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ ایسی کتابیں جو ایمان بالآخرت پر لکھی گئی ہیں، ایمان باللہ پہ لکھی گئی ہیں، حساب کتاب پہ لکھی گئی، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا جہاں نصیحت کی بات ہو، جہاں آخرت کی یاد دلائی جائے۔ اپنے وقت کو ایسی جگہوں پہ لگانا چاہیے۔ آدمی جہاں اپنا وقت لگائے گا اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ لہو لعب میں لگائیں گے، غفلت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ایسی مجلسوں میں، درس میں، تذکیر میں، ایمانی مجالس میں شریک ہوں گے جہاں آخرت کا ذکر ہے، جہاں موت کا ذکر ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے، تو اسی لحاظ سے آپ کے دل کی کیفیت ہوگی۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھیے، اپنے گناہوں کا جائزہ لیجیے، فہرست بنائی، لکھیے اعضاء و جوارح سے کیا گناہ کیا آپ، آنکھ سے کیا گناہ ہوا، زبان سے کیا گناہ ہوا، ہاتھ سے کیا گناہ ہوا، پیر سے کیا گناہ ہوا۔ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں آپ ان کی فہرست بنائیے، غور کیجئے کیا 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 ہے آپ نے۔ اور اسی طرح سے اپنے قلب کا جائزہ لیجئے، کیسے کیسے خیالات ہیں، کیسے کیسے تصورات ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا تمنائیں ہیں، کیا آرزویں ہیں، کیا خواہشات ہیں۔ تو آدمی کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی میں کیسے جواب دوں گا۔ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن نے جو تصور دیا اس کے اندر توازن ہے، دونوں پہلو ہے۔ تو اپنے گناہوں کا جائزہ لیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندے مومن کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے قریب بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم کو فلاں گناہ یاد ہے، تم کو فلاں گناہ یاد ہے جو اکیلے میں تم نے کیا تھا، جو اندھیرے میں تم نے کیا تھا۔ اور انسان سوچے گا کہ اب تو میں گیا، اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں نے تمہاری ستر پوشی کی تھی، آج یہاں آخرت میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ڈھیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو دونوں کیفیت رہنی چاہیے۔ تو اپنا جائزہ لینا، اپنا احتساب کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ جو خوف کی بات ہے یہ بالکل سے ہمارے ذہن اور دماغ میں ایک زندہ تصور کے حصے سے ہر وقت رہے، ہم بھولے نہیں، دنیا کے اندر بالکل سے جا کر کے غافل نہ ہو جائیں، غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ خوف کی کیفیت ہوگی تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا اہتمام اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تدابیر اور ان وسائل کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.